بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، 5 آیات سورہ بقرہ کی گزر چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بندوں کی 3 قسمیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم وہ ہے جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے ان ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور پروردگار کی طرف سے ان خوش نصیب لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دل اور زبان دونوں سے ہدایت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قطعی الثبوت دلائل کا انہوں نے انکار کیا، تو وہ لوگ ان لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب والی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتا ہو کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن دل سے انکار کرتا ہو۔ اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن اندر سے اس کا منکر ہو، تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں کافروں کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، یہ لوگ آپ انہیں دعوت دیتے رہتے ہیں، اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، آپ ان کو سمجھائیں یا ان کو نہ سمجھائیں، اب انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
اب یہاں پہ جو کفار کا ذکر ہے، لفظ کافر آیا. اب کافر کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں کافر کہتے ہیں چھپانا. کسی چیز کو چھپا دیا جائے تو اس کو کفر کہا جاتا ہے. جیسے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں پھل کو بند کر کے رکھ دیا جائے اس چیز کو کفور کہا جاتا ہے. اور کسان کو بھی لغت میں کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین کی تہ میں چھپا دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. تو لغت میں کفر کہتے ہیں چھپانے کو، اور اصطلاح شرع میں کفر کہا جاتا ہے جس چیز پر ایمان لانا فرض ہو اس کی تکذیب کر دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی وہ چیزیں جو قطعی الثبوت ہیں ان کا انکار کر دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. پھر کفر کی دو قسمیں میں اب آج عرض کروں گا. کفر کی تو بہت ساری قسمیں علماء نے لکھی ہیں. ایک ہے کفر انکاری کہ دل کے ساتھ بھی انکار کرنا، زبان کے ساتھ بھی انکار کرنا، اس کو کفر انکاری کہا جاتا ہے. اور ایک ہے کفر جہودی، معنی اس کا بھی انکار کرنا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق بات کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے باوجود، جاننے اور پہچاننے کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے بھی تھے، آپ کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. تو زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی مردود ہوا ہے جس کا نام تھا بلم بن باورا. اب وہ سارے حق کو سمجھتا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا بزرگ تھا، عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، بلکہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہو. تو یہ ایسا انسان تھا کہ یہ جو دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. تو یہ مردود کیسے ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتے تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. موسیٰ علیہ السلام جو یہ ایک نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس سے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا جائے، یعنی رستے سے ہٹا دیا جائے. تو وہ لوگ جب تنگ ہوئے تو حضرت اس بلم بن باورا کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ بد دعا کیجیے تاکہ یہ ہمارے رستے سے ہٹ جائیں. تو اس بلم باورا نے انکار کر دیا. اس نے کہا خدا کا خوف کرو، کس کے لیے بد دعا کرا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. حضرت موسیٰ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں. بھائی اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کروا رہے ہو، کیا تم مجھے اللہ کے دربار میں ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ تو اس نے صاف انکار کر دیا. اب ان لوگوں نے اس بلم بن باورا کی بیوی کے پاس گئے، اسے تحفے اور تحائف دیے، پیسے دیے، اور اسے کہا کہ اسی طرح تجھے تحفے تحائف ملتے رہیں گے، بس تو نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے خاوند سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کروا دے. تو بیوی عقل کی اندھی، اس نے ان سے تحفے تحائف لیے اور اپنے خاوند کو مجبور کرنے لگ گئی.
خاوند کو اس نے مجبور کیا، اکسایا کہ کام تو غلط ہے لیکن دیکھو ہمیں تحفے مل رہے ہیں، ہمیں پیسہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، لالچ دی اور خاوند کو مجبور کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے۔ جب ہاتھ اٹھائے تو سورہ آراف میں اس بل من باورہ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا پہ بدعائشی کے اوپر لوٹا دی اور اس کو ذلیل کیا کہ زبان اس کی کتے کی طرح باہر لٹکنے لگ گئی، اور یہ اس وقت حضرت موسیٰ کے دور میں مردود ہو گیا۔ تو اسے کہتے ہیں کفر۔ اب بلعم بن باورہ جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پہچانتا تھا، آپ کے دین کو سمجھتا تھا، عبادت گزار بھی تھا اور اللہ کے ہاں بھی مقبول تھا، لیکن اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اللہ کے نبی کے لیے اس نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو جاننے کے باوجود وہ مردود ہوا۔ اور اسی کو کفر کہتے ہیں کہ بندہ جانتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، پھر بندہ انکار کر دے دین اسلام کی ان قطعی ثبوت دلیلوں کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایک بہت بڑا نامی گرامی شاعر امیہ بن ابی سلط تھا، تورات کا بھی قاری تھا، انجیل کا بھی قاری تھا، زبور کا بھی قاری تھا، ہر بات کو سمجھتا تھا، اور اس کے اشعار پڑھنے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے آخرت کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں اس کے اشعار آتے ہیں، لیکن یہ کیسے مردود ہوا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کے اوپر قرآن مجید کی آیات کا نزول شروع ہوا، تو یہ انکار کرنے لگ گیا اس ضد کی وجہ سے کہ یہ نبوت مجھے کیوں نہیں ملی، قرآن کا نزول میرے اوپر شروع کیوں نہیں ہوا؟ تو ضد اور عناد کی وجہ سے یہ مردود ہوا اور کافر ہو گیا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جن کافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ خاص قسم کے کافر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے، آپ کے حق ہونے کو بھی سمجھتے تھے، باوجود اس کے ضد اور عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ انسانی جسم میں تین ذریعے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے بندہ حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کا دل ہے، جس کے ذریعے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور دوسری چیز کان ہے، جس کے ذریعے سے بندہ سنتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور تیسری چیز بندے کی آنکھیں ہیں، جن سے بندہ ہر اچھی بری چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن جب جان بوجھ کے حق کو ٹھکرا دیا، آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، دل سے بات کو نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں پر غشاوۃ، پردے ڈال دیے ہیں۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی، اب دل حق بات کو سمجھ نہیں سکتے اور کان سن نہیں سکتے اور آنکھیں مشاہدہ کر نہیں سکتی، تو لہذا آخر میں ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو جی بندہ جتنی بھی باتوں کو سمجھتا ہے پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ تو کفر کا معاملہ تھا، لیکن اہل ایمان کے والوں کے لیے احادیث پاک کے اندر آتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے، باوجود اس کے گناہ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں کہ ابھی
اس کام کو کرنا چاہیے، ابھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کام کو کرنے کا حکم ہے، یہ ان کی سنت ہے، لیکن ان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اس بندے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جائے اب اس کو گناہ گناہ نہیں نظر آتا اور نیکی نیکی نہیں نظر آتی، دونوں اس کے نزدیک ایک چیزیں ہو جاتی ہیں، اب یہ گناہوں کی دلدل کے اندر دستہ جل جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے اور دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا، لیکن جب یہ آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھر صاف کر دیتے ہیں اور تمام کے تمام سیاہ نقطے اس انسان کے دل سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم کو اللہ رب العزت کا کوئی حکم نظر نہیں آتا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نظر نہیں آتی، کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ہم یوں تو نعرہ تو مار دیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں رسول اللہ کی سنتیں ہمیں قبول نہیں ہیں، غلامی رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں قبول نہیں ہیں۔ تو یہ زبان کا نعرہ ہے، یہ دل کا نعرہ نہیں۔ جس دن یہ نعرہ دل سے لگے گا تو پھر پیارے نبی کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کے لیے آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے میری جان قربان ہے، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دو، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے لیے جان بھی قربان ہے۔ تو سارے لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، یہ ذلیل انسان اپنے باپ کی توہین کرتا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، ہم سچے عاشق رسول ہیں اور اپنے نبی کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن جب نبی کی سنتوں کی بات آتی ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی بات آتی ہے، تو وہاں ہم کہتے ہیں جی ایسی باتیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب دل سے یہ نعرہ لگے گا تو پھر ہمارا یہ حال ہو جائے گا جیسے وہ اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے فارس کے بادشاہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے انہیں بھیجا تو اب شاہی دسترخوان دربار کے اندر لگا ہے، طرح طرح کے کھانے وہاں پہ موجود ہیں، تو اس صحابی رسول سے ایک نوالا زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ تو جب وہ صحابی سنت رسول کی ہے کہ اگر لقمہ آپ کا نیچے دسترخوان پہ گر گیا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں اور صاف کر کے کھا لیں۔ اب صحابی رسول نیچے سے وہ لقمہ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کونی مار کے کہا کہ مت اٹھا، اس لیے کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ سارے وزیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس سنت کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر تو نے نیچے سے اٹھا کے یہ کھا لیا اور ان لوگوں نے دیکھ لیا تو یہ تو یوں ہی سوچیں گے نا کہ یہ مسلمان ہیں، کبھی ان کو کھانے پینے کے لیے ملا کچھ نہیں، آج بادشاہ کے دربار میں مہنگے ترین دسترخوان پہ بیٹھ کے رنگ برنگے کھانے کے لیے ملے ہیں، تو یہ نیچے سے بھی اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان دنیا کے 2 ٹکے کے بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بھرے دربار میں صحابی رسول نے وہ لقمہ نیچے سے اٹھایا اور اس کو کھا گئے۔ آج کلمہ پڑھنے والا سنت کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے، کرے لیا دیے او جی چھوڑو جی یہ کم نہ کرو خیر اور جہان دین دے کم ان او کر گنو، تو اپنی بیوی کے لیے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، او جی کہ کرا شادی پترے کی سنت کے مطابق کرا، پر لوگ کیا سنے پیسے بچانا لگ گیا جی تے اے تاں واسے حرام کم نہیں کرتا، اے گناہ دے کم تاں نہیں کرتا لوگوں دی خاطر۔ تو بھائی لوگوں کے لیے آپ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، کیا اس رب کا ذرا بھی حق نہیں بنتا؟ کیا اس رب سے آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات جاگ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، تو کیا ان کا کوئی حق نہیں بنتا آپ ان کی بات مانیں؟ ان سے بھی آپ کبھی شرم کر لیا کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔